اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، کریں، بالکل کریں، اور پسند کی شادی کے حق کا احترام بھی کیا جانا چاہیے، لیکن پسند کی شادی کے چکر میں والدین کو رسوائی نہ دیں۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا اظہار کرے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھ لیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر، اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ صبر کر، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کی زندگی میں روشنیاں ہو جانے کی دعا کریں اور آنکھوں کے سامنے وہ اندھیرا ہو جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بتایا کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ صبر کرتے ہوئے ان کو بھی کتنی مشکل ہوگی۔ صبر کا لفظ کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا وزن بہت بڑا ہے، بہت بڑا، کہ میں اٹھا نہیں پا رہا۔ رنج ملے یا دکھ دے دنیا، تم چپ رہ کر سہ جاؤ، سنا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا انسان کبھی کسی سے سچا پیار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جب بھی پیار کرے گا صرف اپنے مطلب اور خوشی کے لیے کرے گا، اور جب اس کا دل کرے گا وہ چھوڑ دے گا، چاہے سامنے والا اس کے ساتھ کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ مصیبت کے وقت چیخو پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ، تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔